بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رفت باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری پلس پرسنالٹی۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف مکہ کی۔ یوں تو نگاہ شوق نے کیا کیا نہیں دیکھا، یوں تو نگاہ شوق نے کیا کیا نہیں دیکھا، جلوہ جو دیکھنا تھا وہ جلوہ نہیں دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، مولا میں دنیا میں نہ تو فرشتوں کی تسبیح و تکریم سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے آدم جاؤ، ہم نشان لگا دیں گے، وہاں کعبہ بنا لینا اور اس کے ارد گرد طواف کرنا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کی مدد کو آ پہنچے اور اپنے پر مار کر 7ویں زمین تک کعبہ کی بنیاد ڈال دی اور بتا دیا کہ یہ کعبہ ہے۔ اس جگہ سے زمین کی تخلیق کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح میں مکہ کی صرف بنیادیں ہی رہ گئیں، لوگ یہاں آتے اور برکت کی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں آئے تو کچھ دیر بعد یہاں آبادی بڑھنے لگی۔ تب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کی تعمیر کرو۔ بادل بھیجا گیا اور اس کی حد وضع کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی کعبہ کی بنیاد کو آ کر دوبارہ وضع کیا۔ مستطیل طور پر کعبہ بنایا گیا جس کے 2 دروازے تھے جو زمین کی طرف رکھے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے تعمیر کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور گارا فراہم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے مکمل تعمیر کر لیا تو ایک پتھر کی جگہ رہنے دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی نایاب پتھر لا کر یہاں لگاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر ڈھونڈنے نکل گئے تو اوپر رب نے فیصلہ کیا کہ وہ پتھر دنیا کا نہیں ہوگا بلکہ جنت سے لے جایا جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور اسے وہاں نصب کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس پتھر کو جنت سے لایا گیا تو وہ سفید تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کے گناہ اور فساد کی وجہ سے یہ کالا ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ مکہ کے ارد گرد آبادی بڑھنے لگی اور مکہ شہر ترقی کرتا گیا۔ سب لوگ ایک رب کی عبادت کرتے جبکہ ارد گرد کے شہروں میں بت پرستی عام تھی۔ مکہ کا ایک تاجر عمرو بن لعین امیر تاجر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ شہر سے باہر بھی تجارت کرے گا اور وہ لیوانٹ شمال کی طرف چلا گیا جہاں اس نے جدید طرز تعمیر کی زندگی دیکھی اور بت پرستی بھی۔ عمرو واپسی پر اپنے ساتھ ایک بت لے گیا اور مکہ جا کر مکہ کے سامنے اسے نصب کر دیا اور لوگوں سے کہا، یہ وہی رب ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور بہت سارے بت بنانے لگے اور مکہ کے ارد گرد جمع کرتے گئے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ مکہ کے گرد 360 بت جمع ہو گئے۔ تب بت پرستی عام ہو گئی اور دنیا پہ چھا گئی، مگر اب بھی بہت سے لوگ ایک خدا کو ماننے والے تھے جو یہ جانتے تھے کہ رب کا کوئی پیغمبر آئے گا اور بت پرستی سے نجات دلائے گا۔ اس وقت پرشین اور رومن نے بہت سخت حکمرانی کی اور قبائلی حکومت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے عرب کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہونے لگے اور کسی ایسے پیشوا کا انتظار کرنے لگے جس کے بارے میں انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، کیونکہ پیغمبر بھی اسی نبی کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا کہ لوگو میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ مولا تیرا کروڑہا شکر کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہاشمی خاندان میں ہوئی جس کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے
اور کچھ عرصے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ پر حملہ کیا اور تمام بتوں کو مسمار کر دیا۔ مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کہو حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، باطل بے شک جانے کا پابند ہے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری کاوش کو سراہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں آپ پر اور ہم سب پر۔